أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة للقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائقا للشاربين ومن ثمرات النخيل وعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن بذلك لآيات لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون اور اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کا مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، بس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا تو وہ نہ گھڑی بھر کے لیے پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، جبکہ ان کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے، اور یہ لوگ سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے۔ یعنی کافر لوگ سمجھتے ہیں دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ اگر وہ جو لوگ ہو سکتا ہے بعد دنیا دار ہیں، گناہوں پہ گناہ، ظلم پہ ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری۔ اللہ کی قسم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے، پس آج وہی ان لوگوں کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذات پروردگار نے واضح کر دیا ہے کہ جو میرے نبیوں کی بات نہیں مانتا، جو میری بات نہیں مانتا، شیطان ان کو ورگلا لیتا ہے اور ان کے تھوڑے اعمال پہ انہیں آراستہ کر کے دکھاتا ہے، یہ دیکھو یہ تمہارے اعمال ہیں، اور وہ اس پہ خوش رہتے ہیں اور جہنم ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہم نے صرف اس لیے کہ آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ وہ باتیں ان کے لیے واضح طور پر بیان کریں جن میں یہ لوگ اختلاف کریں۔ مثلا یہود و نصارہ یا مسلمانوں میں اختلاف یہ پایا جاتا ہے
کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کا بیٹا بھی ہے اور دنیا سے چلا گیا، ہمارے گناہوں کو کفارہ وہی بھگت رہا ہے، جبکہ مسلمان کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہے اور وہ اللہ کا نبی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ثابت ہوں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا، اس کے مردہ ہونے کے بعد سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہے یہ دیکھو، یہ مردہ زمین تھی، میں نے بارش برسائی، کیا ہوا؟ پھر اس میں فصلیں اگ گئیں، پھر اس میں پودے اگ گئے، پھر اس میں درخت اگ گئے۔ ایک مردہ زمین تھی نا، کچھ بھی نہیں تھا، بنجر تھی، تم اس کے لیے پریشان رہتے تھے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو اللہ نے بارش نازل کر کے اس کو زندہ کر دیا۔ اور یہ زندہ کرنے کی جو مثال ہے اللہ سمجھانا چاہیے، اسی طرح میں بھی تمہیں زندہ کروں گا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً ایک سبق ہے، ان کے شکم میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یعنی ذات پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ تم مت سمجھو کہ تمہارا کمال ہے، کہ دیکھو اللہ کی قدرت تو دیکھو، کہ تم جانور کی اوجڑی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے جانتے ہو، گوبر ہوتا ہے، اور ماہرین کے مطابق دودھ کی جو ترکیب ہے نا وہ ایک عجیب ہے، یعنی نہ خون میں ملاوٹ ہوتی ہے، نہ وہ جو غلاظتیں ہیں اس کے پیٹ کے وہ ملاوٹ ہوتی ہیں، اللہ انہی کے درمیان سے ایک خاص قسم کے جو سسٹم چلا ہوتا ہے جانوروں کے اندر سے، اور وہ دودھ آتا ہے۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو، پاک رزق بھی بنا لیتے ہو، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ یعنی تم اسے شراب بناتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، اللہ نے کہا تم کھاؤ پیو اسے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں، درختوں، لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر چھتے بناؤ۔ یعنی مکھیوں کا گھر چھتا ہے جو ایک خاص کیفیت کا ہوتا ہے، بڑا شاہکار ہوتا ہے، خوبصورت۔ یہ پہلے مکھیاں کٹھی ہوتی ہیں، چھتا بناتی ہیں، پھر اس کو رس ڈالتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ سارا کام۔ پھر ہر قسم کے پھل کا رس چوس لے اور اپنے رب کی طرف سے تسخیر کردہ راہوں پر چلتی جائے۔ ان مکھیوں کے شکم سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اللہ نے ہر بیماری کا علاج اس میں رکھا ہے، یعنی شفا ہے قسم کی۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم میں سے کوئی نکمی ترین عمر کو پہنچتا ہے، یعنی آپ بڑھاپے میں جا کے پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ ٹھیک ہے، جانتا تھا جوانی میں، لڑکپن میں سب کچھ بولتا تھا، یاد بھی رہے، لیکن جیسے ہی اس کی جوانی ڈھلی، نوجوانی ڈھلی، بڑھاپا پہ آ گیا، وہ سب کچھ بھول چکا ہے۔ اور اللہ یقیناً بڑا جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، مثلا علم فضیلت ہے، رزق دینا، مال دولت بھی فضیلت ہے، مقام و منصب بھی ایک رزق ہے، ایک فضیلت ہے، ہر ایک کسی کو دی ہے۔ پھر جنہیں فضیلت دی کہ وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ کہ آقا ہے، بڑی شان شوکت سے رہ رہا ہے، لیکن غلام ہے، گھر کا نوکر ہے، وہ بیچارہ کھانے سے بھی پریشان رہتا ہے کہ مالک جناب پریشان نہ ہو جائے اور تنگ نہ کرے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ کیا دونوں میں برابر ہونا چاہیے، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمت سے انکار۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی، یعنی تم مرد ہو نا، تمہاری جنس جیسی، تمہاری خد و خال میں تھوڑا بہت فرق ہے لیکن ہے تو تمہاری جنس میں سے۔ اور اس نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کی اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لائیں گے، اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کام کا انجام دے سکتے، یعنی بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، غیر خدا کے سامنے جھکتے، کوئی طاقت بھی نہیں ہے۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، ان چیزوں کو یقینا اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی ذات کے لیے یہ کہو کہ مثلا اپنے محسوسات کی روشنی میں مثال نہ، یہ مت کہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کا بتوں کا وسیلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے ہے، تم ایک دوسرے کو آگے جاتے ہو، ایک دوسرے سفارش کرتے ہو، نہیں، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسروں کا مملوک ہے، خود کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے، بس وہ اس رزق میں سے پوشیدہ علانیہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثناء کامل اللہ کے لیے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے مثال دے کر سمجھائی ہے کہ مملوک اور مالک برابر نہیں ہو سکتے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ بے بس ہوتا ہے، لیکن صاحب مالک جو ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، صاحب ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ ہر قسم کو جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ دو اور مردوں کی مثال دیتا ہے، جن میں سے ایک گنگا ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ بول سکے اور کہہ سکے، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جو بول ہی نہیں سکتا، کچھ کہنا چاہتا ہے اشارے کرتا ہے، اور مالک باتوں کا نہیں سمجھ، لیکن وہ بوجھ تو ہے، تنگ ہوتا ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجے کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اس شخص کے برابر ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے، خود صراط مستقیم پر غائب ہے؟ اللہ نے مثالیں دے کے سمجھائی ہیں انہی کے اعتبار سے کہ گنگا ہے، وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، تم کیا بات کرو گے اپنے مالک سے؟ اور اسی طرح جو صاحب عقل ہے، جو بھلائی کے جانتا ہے، وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے، وہ سمجھا سکتا، کیا برابر ہو سکتے کہتے ہیں؟ نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی وہ ذات پروردگار ہی صرف جانتا ہے آسمان میں کیا ہے اور زمین کی تہوں میں کیا۔ قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر، تو یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے قیامت کا جب آنا ہے تو پتہ ہی نہیں چلنا آ گئی، اور انسان سوچتا رہ جائے گا جب محشر کے میدان میں ہوگا، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے، میں آپ سے، آپ مجھ سے، ایک دوسرے سے کتنے دن ہو گئے گا، 1 دن، 2 دن، 4 دن، ایک لمحہ، یعنی اتنی جلدی سے زندگی گزر رہی ہے۔ اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو۔ یعنی تمام جانداروں میں انسان کا بچہ زیادہ ہی بے بس ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، بس اسے اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جناب رونا ہے، نہ وہ گردن سنبھال سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو سنبھال، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسے آہستہ آہستہ، وہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں مسخر ہے؟ اللہ کے سوا انہیں کسی نے تھام نہیں رکھا،
اور ایمان والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب کبوتر اڑتا ہے یا کوئی پرندہ یا بڑے بڑے جو ایسے پرندے ہیں جو وہاں آسمانوں پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور انسان تھوڑی دیر اوپر اچھلے تو نیچے گر جائے گا، چھت سے گر جاتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن پروں کو اللہ نے ہی مسخر کیا ہے، وہ کہاں کتنی دور تک یہ جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنائے، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم سفر کے دن اور حضر کے دن ہلکا محسوس کرتے، اور ان جانوروں یعنی مثلاً بھیڑ کے اون اور اونٹ کی پشم اور بکرے کے بالوں سے گھر کا سامان ایک مدت کے لیے تمہارے استعمال کی چیزیں بنائیں۔